السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سم ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عاصم امیر خان. پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا پولیٹیکل کرکٹ بورڈ نے یا پیتھیٹک کرکٹ بورڈ، جو بھی آپ بہتر سمجھے، انہوں نے اپنے دو سب سے بڑے سپر سٹارز کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور زبردستی بلا وجہ کی ایک کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے جو کہ ان دا فرسٹ پلیس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. پی سی بی نے شاہین افریدی کے حوالے سے کافی ڈاؤٹس اور ریومرز کریٹ کر دیے تھے جب ان کے چیئرمین محسن نقوی نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کو کنفرم کرنے سے منع کیا تھا کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے وہی کپتان رہیں گے. انہوں نے کہا تھا جو سلیکشن کمیٹی مجھے کہے گی، جو ریکمینڈ کرے گی، وہی کپتان ہوں گے اور وہی ڈیسائیڈ کریں گے. اسی وقت سے باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں اور اس بارے میں کافی ریومرز کریٹ ہو رہے تھے اور ایونچولی پھر یہ رپورٹس آئیں. اب ان رپورٹس میں کتنی صداقت ہے یہ تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ سورسز ہمیشہ 100% رائٹ بھی نہیں ہوتے، لیکن کچھ نہ کچھ صداقت تو ہوتی ہے. بات کی گئی بابر اعظم کے حوالے سے کہ محمد یوسف اسپیشلی بہت زیادہ اس فیور میں تھے کہ جو ٹیم کا بیسٹ بیٹسمین ہے اسی کو کپتان ہونا چاہیے، اور محمد یوسف نے ٹی وی پہ آ کے بھی یہ بات کی ہے کہ جو آپ کا بیسٹ بیٹسمین ہے اس کو ہی کپتان ہونا چاہیے کیونکہ وہی اچھی طرح سے ٹیم کو لیڈ کر سکتا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی ٹیم کا بیسٹ بیٹسمین تھا لیکن مجھے یہ موقع نہیں دیا گیا، اور وہ اس بات پہ بضد تھے. حالانکہ ان کو بارہا اس ایگزامپل کی طرف ان کو لے جانے کی کوشش کی گئی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ برائن لارا یا سچن ٹنڈولکر بھی اچھے کپتان ثابت نہیں ہوتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھے یا گریٹ بیٹسمین نہیں تھے، اپنی ٹیم کے سب سے اچھے بیٹسمین نہیں تھے. لیکن محمد یوسف کا یہی کہنا تھا کہ نہیں، ٹیم کا بیسٹ بیٹسمین جو ہے اسی کو کپتان ہونا چاہیے. پاکستان کرکٹ ٹیم کا کاکول میں کیمپ لگا ہوا پاکستان کی آرمی کے ساتھ وہ پریکٹس کر رہے ہیں. پھر خبریں آنا شروع ہوئیں کہ بابر اعظم کو آفر کی گئی ہے T20 کی کپتانی کی، اور پھر رپورٹس یہ آئیں کہ بابر اعظم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ خالی T20 انٹرنیشنل کی کیپٹنسی انہیں نہیں چاہیے، انہیں تینوں فارمیٹس کی کپتانی چاہیے. اب بابر اعظم کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بات میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے، پی سی بی ہی آفر کر رہا تھا. ہاں، بابر نے یہ ضرور کچھ ڈیمانڈس اپنی رکھی ہیں آگے کہ جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا تھا وہ غلط تھا، تو ان کو فوراً نہیں ہٹایا جائے گا اور لانگ ٹرم کیپٹنسی دی جائے گی. اب کون سچا ہے کون نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور ہو سکتا ہے ہمیں کبھی پتہ نہ لگ سکے. لیکن میڈیا میں رپورٹس آئیں کہ بابر اعظم نے تینوں فارمیٹس کی کیپٹنسی مانگی، اور رپورٹس کے مطابق ہی بڑی مشکل سے پی سی بی نے پھر اس بات پہ بابر کو کنونس کیا کہ آپ وائٹ بال کیپٹنسی لے لیں ون ڈے اور T20 کی. ون ڈے کا تو کپتان ویسے بھی ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا تھا کوئی، جب ورلڈ کپ کے بعد بابر اعظم کو جس طریقے سے ہٹایا گیا تھا. تو کیونکہ شان مسعود نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہوا ہے اور ابھی ان کو بھی ایک ہی سیریز ملی ہے شاہین افریدی کی طرح، لیکن انہوں نے قدر ایک بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا. حالانکہ پاکستان وائٹ واش ہی ہوا ہے، لیکن 3 میں سے 2 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کافی کلوز آیا، اور ان 2 ٹیسٹ میچز میں بھی ان کی کپتانی کی وجہ سے پاکستان نے کئی وکٹس حاصل کیے اور پاکستان میچ کو کلوز لے کے گیا. جو ان کی کپتانی تھی وہ آن ڈسپلے تھی اور سب نے تعریف کی تھی. اس لیے اس حوالے سے بابر اعظم کو یہ شیورٹی ضرور دی گئی ہے کہ لانگ ٹرم میں آگے چل کے اگر شان مسعود کی کپتانی یا فارم بہتر نہیں ہوتی تو آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا، جس پہ بابر اعظم نے وائٹ بال کی کیپٹنسی حاصل کر لی ہے. اب اگر بات کریں بابر اعظم اور شاہین افریدی کی، تو جس طریقے سے جس مینر میں بابر اعظم کو ہٹایا گیا تھا ورلڈ کپ 2023 کے بعد، اور ذکا اشرف اور اس کرکٹ بورڈ نے بابر کو تھرون انڈر دا بس ڈیورنگ دا ورلڈ کپ، جب ان کی چیٹس لیک کی گئی تھیں اور شعیب جٹ جیسے سپورٹس جرنلسٹ جو اپنے آپ کو سپورٹس جرنلسٹ کہتے ہیں، وہ بابر اعظم کے خلاف ایک کنسسٹنٹ کیمپین چلا رہے تھے اور انہوں نے لائیو شو میں ان کی چیٹ لیک کی تھی. ابھی بھی شعیب جٹ رونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی کیمپین جاری ہے. خیر، جس طریقے سے بابر اعظم کو ہٹایا گیا تھا، اگر سب سے پہلے اس کی بات کی جائے تو بابر اعظم کو ہٹانے کا جو طریقہ تھا وہ غلط تھا، اور وہاں پہ میرے اوپینین کے مطابق شاہین افریدی اور محمد رضوان کے علاوہ شاداب خان، یہ جو 3 یا 4 کور تھا نا لیڈرشپ گروپ کا، ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے آپ نے بابر کو ہٹایا، ہم کپتانی نہیں لینا چاہتے، آپ بابر کو ہی کپتان رکھیں، اور اگر آپ نے بابر کو ہٹانا ہے تو آپ کسی اور کو کپتان بنا دیں، ہم نہیں بننا چاہتے. اس بات پہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، ٹیم سے نکالے جانے کی دھمکی دی جاتی لیکن نکالے نہ جاتے. یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو 3-4 پلیئرز ہیں یہ کور ہے ٹیم کی، اور ان کو ظاہر ہے کوئی بھی ایسے ہی نہیں نکال سکتا، بہت بڑی کنٹروورسی ہو جاتی. لیکن کسی نے سٹینڈ نہیں لیا. شاہین افریدی نے بھی کپتانی ایکسیپٹ کی، اور اس وقت شاہین افریدی کو صرف ایک سیریز کے بعد ہٹانے کے بعد جب بابر اعظم کپتان بن رہے ہیں تو میرے حساب سے بابر اعظم بھی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ان کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے تھا شاہین افریدی کے لیے، اور یہ کہنا چاہیے تھا پی سی بی کو، جو کہ کچھ لوگ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ بابر اعظم نے کہا بھی تھا. لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کو فورس کیا گیا کپتانی لینے پہ، کس قسم کا فورس؟ کیا بابر اعظم کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے ان کو کہا گیا کہ کپتانی لیں، آپ کو ٹیم سے باہر نکال دیں گے؟ بابر اعظم از اے برانڈ.
دا بگیسٹ برانڈ آف دا پاکستان کرکٹ ٹیم. ان کو کوئی باہر نہیں کر سکتا. بابر اعظم یہاں اسٹینڈ لے سکتے تھے کہ T20 ورلڈ کپ تک میں کپتانی نہیں لوں گا, شاہین کو کپتان رہنے دیں, ایک سیریز کے بعد اس کو ہٹانا غلط ہے. لیکن بابر نے بھی کپتانی ایکسیپٹ کر لی, اور ان دونوں نے یہ شو کیا کہ پاور کس کو اچھی نہیں لگتی. پاور سب کو اچھی لگتی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاور ہنگری انڈیویجولز ہیں, لیکن شو یہی کیا ہے. اور شاہین کے کیس میں پھر بھی اتنا نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ پہلی دفعہ کپتان بن رہے تھے, لیکن بابر اعظم نے 4 سال کپتانی کی. اور جب ان کو ایک فارمیٹ کی کپتانی آفر ہو رہی تھی تو جو رپورٹس آئیں کہ انہوں نے تینوں فارمیٹس کی کپتانی کی ڈیمانڈ کی اور لانگ ٹرم چاہا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کے بعد اگر ہماری پرفارمنس اچھی نہ ہو تو آپ مجھے نہیں ہٹائیں گے. تو اس نے بابر اعظم کا گراف بہت تھوڑا سا نیچے کر دیا, کیونکہ بابر اعظم کا ایک کیلیبر نہیں ہے. بابر اعظم بہت بڑے پلیئر ہیں, بہت بڑے ایک انڈیویجول ہیں, اور یہ کپتانی بہت چھوٹی چیز ہے. ان کی جو بیٹنگ ہے وہ مین فوکس ہونا چاہیے ان کا. اور ٹھیک ہے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ یا سلیکشن کمیٹی ان کو فورس کر رہی تھی, لیکن اس وقت جو ماحول بنا ہوا تھا, شاہین افریدی خود بھی نہیں کپتانی سے ہٹنا چاہ رہے تھے, اور پھر بابر اعظم کو کپتان بنا دیا کہ بابر اعظم کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آگے آنے والے وقت میں بابر اعظم پہ ڈبل پریشر کریٹ کرے گا. اور پہلے تو پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا تھا جب ان کو ہٹایا گیا تھا ورلڈ کپ کے بعد, لیکن اس وقت سچویشن مختلف ہے. اس وقت اگر بابر اعظم خدا نخواستہ اس اپنے لوئسٹ مومنٹ پہ آئیں گے پہلے کی طرح, تو شاید اتنے لوگ یا عوام ان کا ساتھ نہ دیں. اور PCB نے ایک رفٹ سا کریٹ کر دی ہے, بابر اعظم اور شاہین افریدی کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دی ہے زبردستی. اسی طرح گروپنگ ہوتی ہے اور گروپس بنتے ہیں. شاہین افریدی کے نام سے یہ منسوب بھی کر دی انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹ کل PCB نے کہ جی میرے لیے آنر کی بات تھی کپتانی کرنا, اور بابر اعظم کے کپتانی میں میں ہمیشہ کھیلا ہوں, میرے لیے وہ بھی آنر کی بات ہے, میں بڑا خوش ہوں. اور ایز اے ٹیم مین یہ میری ڈیوٹی ہے کہ اپنے کپتان کو بیک کرنا. اور یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں کچھ PCB نے شاہین افریدی کا نام لگا کے, یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے کیا ہے, بڑا معنی خیز ہے. کیونکہ شاہین افریدی نے اس کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ, اور وہ تو پریس ریلیز کرنے لگے تھے, پھر ان کے قریبی لوگوں نے اور PCB نے روکا, اور ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے IPCB کے چیئرمین محسن نقوی کی خبر تھی کہ انہوں نے جانا ہے کاکول اکیڈمی, وہ ان کے پاس جائیں گے, ان سے بات کریں گے, اور پھر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ریلیز کریں گے, ان کو کانفیڈنس میں لیں گے. شاہین افریدی کا گلہ یہ تھا کہ وہ ابھی بھی سوئے ہوئے تھے جب ان کے نام سے پریس ریلیزز میڈیا میں گئی ہیں, انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سے PCB نے شروع دن سے ابھی تک کمیونیکیٹ نہیں کیا کہ ان کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے یا کیوں ہٹایا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کو میڈیا کی طرف سے رپورٹس آئی تھیں کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے, اور اس پہ انہوں نے PCB سے رابطہ کیا تھا اور پوچھا تھا, تو اس پہ بھی PCB نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا تھا, کوئی ریزن نہیں دی تھی کہ کیوں ہٹایا جا رہا ہے. PCB نے اپنی ریزن میں یہ کہا ہے کہ شاہین افریدی کو کیونکہ ہم نے روٹیشن پالیسی کے مطابق کھلانا, ان کی فٹنس بھی مانیٹر کرنی ہے, ان کا ورک لوڈ بھی مینیج کرنا ہے, تو آل فارمیٹ بولر ہیں, مین بولر ہیں, تو کپتانی جو ہے ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ کر سکتی ہے, ان کو ریسٹ بھی چاہیے ہوگا, اس لیے ہم نے کپتان کسی اور کو بنایا, اور وہ اپنی بالنگ پہ فوکس کریں تو بہتر ہے, اور اپنی فٹنس پہ فوکس کریں ان کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. بات تو ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ آسٹریلیا کی طرح نہیں کر سکتے تھے؟ جیسے پیٹ کمنس کو ون ڈے کا کپتان بنایا ہوا, تو ساتھ یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ لیڈرشپ گروپ ہے, اسٹیو اسمتھ وائس کیپٹن ہے. جب پیٹ کمنس ریسٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اسٹیو اسمتھ آسٹریلیا کو لیڈ کرتے ہیں. اسی طرح جب اسٹیو اسمتھ بھی نہیں ہوتے تو پھر مچل مارش ہیں. لیڈرشپ گروپ ڈیفائن کیا گیا, پوری ایک ہائرارکی بنائی ہوئی ہے کہ اس کے پیچھے کون آئے گا, یہ نہیں ہوگا تو کون آئے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ بھی یہ کر سکتا تھا, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ والا روٹ لیا, جو نیوزی لینڈ نے راس ٹیلر کو ایک دم سے آؤٹ آف نو ویئر پبلکلی ہیوملیٹ کرتے ہوئے ہٹا کے برینڈن مکلم کو انسٹال کر دیا تھا ایز کیپٹن. اس سے ان دونوں کے آپس کے ریلیشنز اور دوستی بہت زیادہ خراب ہوئی تھی. وہ بہت بہترین دوست تھے, لیکن ان کے ریلیشنز خراب ہوئے تھے. اسی طرح شاہین افریدی اور بابر کے کیا خراب نہیں ہوں گے. جب ایک بندے کو اس بات کا غصہ ہے, ظاہر ہے شاہین افریدی کو پسند نہیں آئے گا ان کو کس طریقے سے ہٹایا گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جب دوسرا کپتان بنے گا کیا اس کے دل میں بات نہیں ہوگی مجھے کپتانی سے ہٹایا تو اس نے کپتانی ایکسیپٹ کر لی ہے صرف کپتانی حاصل کرنے کے لیے, اور یہی بات بابر کے دل میں نہیں آئی ہوگی جب شاہین نے ایکسیپٹ کی تھی. تو یہ جو ڈائنامکس ہیں نا ٹیم کے, بہت ٹاکسک ہوتے جا رہے ہیں, اور PCB زبردستی بنا رہا ہے. ہمارا پیتھیٹک کرکٹ بورڈ جو پولیٹیکل کرکٹ بورڈ ہے وہ یہ ٹاکسک ماحول کریٹ کر رہا ہے. عماد وسیم اور محمد عامر اب ریٹائرمنٹ لے کے واپس آئے ہیں, وہ اس کپتان کے انڈر کھیلیں گے. پبلک میں لائیو TV میں یہ کہتے رہے ہیں, پبلک میں آ کے TV پہ آ کے کہ اس کی T20 ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی, اب وہ اس بندے کی کپتانی میں کھیلیں گے. یعنی کہ اب وہ صرف ٹیم میں نہیں ہے, اب وہ کپتان بھی ہے. اسی طرح شاہین افریدی ایک کپتانی سے جس طرح سے اب یہ ہٹائے گئے ہیں, اور پہلے بابر اعظم, ٹیم کے ڈائنامکس دیکھیں آپ کتنے ٹاکسک ہوتے جا رہے ہیں. تو بہت چانسز ہیں کہ اسی ماحول میں گروپس بنتے ہیں, اور
پاکستان کرکٹ ٹیم کا اندرونی ماحول کیا ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. شاہد افریدی کا بھی بیان آیا کہ اتنے سینئر ایکسپیرینس کرکٹر سلیکشن کمیٹی میں ہیں، اس کے باوجود جو انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے وہ شاہد افریدی کو سمجھ نہیں آیا. ان کو لگتا تھا، اور شاہد افریدی نے ایک بات تو بالکل ٹھیک کی ہے، جب شاہین افریدی کو کپتان بنایا گیا تھا تب بھی شاہد افریدی نے یہ بات کی تھی کہ رضوان واز دا بیسٹ چوائس، لیکن چلیں میں نے تو شاہین کو منع کیا تھا لیکن اب بنا دیا تو ٹھیک ہے، آل میں بیسٹ وشز آر ود ہم. یہی بات انہوں نے ابھی بھی کی ہے کہ رضوان واز دا بیٹر آپشن اگر چینج واز نیسیسری، لیکن اب آپ نے بابر کو بنا دیا تو آل مائی بیسٹ وشز آر ود ہم. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہین افریدی کے لیے شاہد افریدی نے بہت زیادہ لابنگ کی تھی، شاہد افریدی کے فوج سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کی وجہ سے وہ کپتان بنے تھے. تو ان لوگوں سے بھی ایک سوال ہے کہ کیا اب شاہین افریدی کی کپتانی نہیں بچا سکتے تھے؟ کیوں نہیں بچا سکے اگر ان کی اتنی لابنگ سٹرانگ ہے؟ محمد رضوان کے حوالے سے اگر بات کریں تو میرے حساب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے تیسری دفعہ ان کے ساتھ. ہی از دا بیسٹ آپشن امنگ دیم آل، ہی از دا بیسٹ کرکٹنگ مائنڈ ان پاکستان رائٹ ناؤ. اس کو کپتان ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن رپورٹس کے مطابق محمد رضوان کا جب نام ڈسکس کیا گیا پی سی بی کی میٹنگ میں تو یہ کہا گیا اور پی سی بی کے ٹاپ آفیشل جانب سے کہ انہوں نے کچھ ٹویٹس کی تھیں انٹرنیشنل طور پر ورلڈ کپ کے دوران فلسطین کے لیے، اس نے ان کو تھوڑا ڈیمیج کیا. اور آپ جانتے ہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا کیا پی ایس ایل کے دوران، اسی چیئرمین شپ کے دوران محسن نقوی کی، فلسطین کے جھنڈے لانے والوں کو گراؤنڈ سے مار کے نکالا گیا، نعرے لگانے والوں کو مار کے نکالا گیا. پاکستان میں ابھی بھی کوئی احتجاج کرتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے فلسطین کے حق میں، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو محسن نقوی کے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. محمد رضوان کو ایک طرح کا ریجیکٹ کیا گیا ہے صرف کچھ ٹویٹس کرنے کی وجہ سے ورلڈ کپ کے دوران، جب انہوں نے اپنی وکٹری کو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا. شاہین افریدی کے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ پرو عمران خان ہیں، پرو پی ٹی آئی ہیں اور وہ کافی ووکل بھی رہ چکے ہیں. 9 مئی کو بھی جو کچھ ہوا انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی تھی عمران خان کے لیے، جب ان کو گرفتار کیا گیا تب بھی آواز اٹھائی گئی تھی. الیکشن والے دن بھی انہوں نے کہا تھا پاکستانیوں کو کہ جائیں اور ووٹ کریں. کچھ رپورٹس کے مطابق دا لاسٹ نیل ان دا کوفن واز جو افطار انہوں نے شہریار افریدی کو، پی ٹی آئی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کو دیا اپنے گھر میں، اور وہ تصویر پروو ٹو بی دا لاسٹ نیل ان دا کوفن کہ شاہین افریدی کو پھر ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کو ہٹایا جائے. اب یہ ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے، ان باتوں میں کتنی صداقت ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کچھ سورسز یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ریزن ہے، کچھ سورسز کا ماننا ہے کہ پی سی بی واقعی میں یہ چاہتا تھا کہ ان کی فٹنس کو، ان کی ورک لوڈ کو مینیج کیا جائے، اور سلیکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ بابر اعظم بیسٹ بیٹسمین، ان کو کپتانی کرنی چاہیے. اب کس بات میں سچائی ہے یہ ڈیکوڈ کرنا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ عوام پہ اور آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کیسا سنیریو بنا ہوا ہے. اور اس ماحول میں ایک ڈیزرونگ بندے کو، محمد رضوان کو، صرف کچھ ٹویٹس کرنے پہ کپتانی میں اس کو آپشن ڈسکس ہی نہیں کی جاتی، حالانکہ ہی از دا بیسٹ آپشن، بیسٹ کیپٹن. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی فارمر پلیئر سے پوچھ لیں، وہ بھی کہے گا. میرا بھی ذاتی اوپینین یہی ہے کہ محمد رضوان کو تب بھی کپتان بنانا چاہیے تھا جب بابر اعظم کو پہلی دفعہ بنایا تھا، لیکن 4 سال بہت نہیں ہوتے بابر اعظم کی کپتانی کے لیے. کیا بابر اعظم کے لیے کافی نہیں تھا 4 سال اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے؟ اور ٹیسٹ کیپٹنسی میں وہ ایٹ ہوم وائٹ واش ہوئے ہیں ٹیموں سے. ہم ہوم سیریز ہارے ہیں، ہوم سیریز میں وائٹ واش ہوئے ہیں. T20 میں ان کی بہتر کارکردگی ہے، 2 ورلڈ کپس میں، ایک میں فائنل میں پہنچے ہیں، ہم سیمی فائنل میں پہنچے ہیں. اور جو لوگ بات کرتے ہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ پاکستان نے ٹائٹل نہیں جیتا بابر اعظم کی کپتانی میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے 92 سے پہلے سے، ہم نے اپنی جب سے کرکٹ سٹارٹ کی ہے 60s سے 70s سے لے کے ابھی تک آپ 50-60 سالہ ہسٹری لے لیں، کتنے ٹائٹلز جیتے ہیں؟ ایک 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے، ایک 2009 کا T20 ورلڈ کپ جیتا ہے، عمران خان اور یونس خان نے جتایا، اس کے بعد سرفراز نے ایک چیمپئنز ٹرافی جتائی ہے. تو ہم زیادہ تو جیتے ہی نہیں ہیں، باقیوں نے کیا اتنا مارکا مار لیا. لیکن بابر اعظم نے اپنے پہلے T20 ورلڈ کپ میں ہمیں، ایک تو سب سے واحد اور پہلا کپتان تھا جس نے انڈیا کو ہرایا کسی بھی ورلڈ کپ میں، اور پھر ہمیں سیمی فائنل تک لے کے گیا، پھر اگلے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں لے کے گیا. تو ہو سکتا ہے اس ورلڈ کپ میں وہ ایک سٹیپ اور آگے جائیں. عمران خان بھی دوسری تیسری ٹرائی میں جا کے ورلڈ کپ جیتے تھے. تو یہ بات تو بہت فضول ہے کہ وہ کوئی ٹرافی نہیں جیتا. آپ یہ دیکھیں کہ بابر اعظم سے پہلے ہم کتنے سیمی فائنلز میں پہنچے ہیں، ہم کتنے فائنلز میں پہنچے ہیں، یہ بات کوئی نہیں دیکھے گا. ہاں بابر اعظم ٹیکٹیکلی بہت ویک ہیں ایز اے کیپٹن، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہی از دا گریٹسٹ بیٹسمین آف پاکستان رائٹ ناؤ، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ جو فین بیسز آپس میں لڑ رہی ہیں نا ٹاکسک، کہ بابر اعظم کی کپتانی پہ بھی بات نہ کرو، حالانکہ کپتان وہ اچھے نہیں، اس بات کو ماننا چاہیے. اور پھر شاہین فینس جو بابر اعظم کو اٹیک کر رہے ہیں کہ جی بابر اعظم کو کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی، اسی طرح شاہین کو بھی نہیں لینی چاہیے تھی.
سو یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو آن گوئنگ ہے. دیر از نیور اے ڈل ڈے ان پاکستان کرکٹ. یو نیور نو پاکستان کرکٹ میں کیا ہو. کبھی عثمان خان بھی سے کھیلنے کا اعلان کرتے ہیں, پھر پاکستان سے کھیلنے کا اعلان کرتے ہیں, محمد عامر ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہیں, اماد وسیم واپس لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ شاہین افریدی ان سب سے بات کر رہے تھے, ان کے پلانز میں تھے, اور جو بندہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے میں, پھر اس کو کپتانی سے ہٹا دیا جاتا ہے. آج اگر محمد عامر ٹیم میں آ جائیں تو کیا شاہین افریدی ان کی پلینگ 11 میں جگہ یا سپورٹ گارنٹیڈ ہے؟ نہیں. شاہین افریدی اب ایک ایسے سپورٹ میں آ گئے ہیں جہاں پہ بہت ولنریبل ہو گئے ہیں. ان کی فٹنس اور فارم اگر اچھی نہ ہوئی تو وہ باہر بھی ہو سکتے ہیں اور محمد عامر بھی کھیل سکتے ہیں. بابر اعظم کے والد صاحب نے جب انہیں مشورہ, ایک انسٹاگرام کی پوسٹ پہ آج کل وہ بابر اعظم کے حوالے سے کافی لکھ رہے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دوں گا کہ اماد اور عامر آپ سے بڑے ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح, آپ کے سینئر پلیئرز بھی ہیں, تو آپ ان کی رائے کا احترام بھی کریں اور بھول جائیں انہوں نے آپ کو کیا کہا, آپ ان کو بھائیوں کی طرح لے کے ٹیم میں چلیں. تو انہوں نے یہ مشورہ نہیں دیا بابر کو کہ بابر شاہین نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ کیا, اگر کیا تو کپتانی ایکسیپٹ کر کے یا لابنگ کر کے, لیکن تم شاہین کے ساتھ وہ کام نہ کرنا. کیا انہوں نے یہ مشورہ نہیں دیا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا شاہین کی کپتانی ایک ہی سیریز کے بعد ختم نہ ہونے دینا, تم قبول نہ کرنا, کوئی اور کرے تو کرے, ورلڈ کپ تک اس کو کپتان رہنے دو. بابر اعظم کو کپتانی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس طریقے سے بابر اعظم کو ہٹایا گیا تھا, بابر اعظم کے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی وہی زیادتی اب شاہین افریدی کے ساتھ کی گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو اور اس نیگیٹو فلو کو, اس چین کو کسی نے تو روکنا تھا نا. کون روکے گا؟ بابر اعظم کے پاس یہ چانس تھا کہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ شاہین افریدی کے ساتھ نہ ہونے دیتے اور اس نیگیٹو چین کو وہ یہیں روک دیتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. پاور از پاور اینڈ ایوری ون لوز پاور. پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. سمسم ٹی وی سے اللہ حافظ.